بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک عصا، غلیل اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں حجر ہارون ہوں، مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا اور کچھ دور چلے تھے کہ دوسرا پتھر بول اٹھا، میں حجر موسیٰ ہوں، مجھ سے موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ابھی آپ چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک تیسرے پتھر نے صدا لگائی، میں حجر داؤد ہوں جو نبی ہیں اور وہ مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور تھیلے میں ڈال لیا۔ اس وقت جالوت کا پورے ملک میں شہرہ تھا۔ یہ دیو ہیکل ظالم فلسطینی سردار تھا اور موجودہ اسرائیل اور فلسطینی ریاست پر انسانیت کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ طالوت بھی جالوت کے مظالم سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلوایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک معتمد خاص نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے سلطنت میں یہ اعلان کروایا جائے، جو بھی نوجوان جالوت کو قتل کرے گا بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ اس نے منادیوں سے ملک بھر میں اعلانات شروع کروا دیے۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا، آپ کو فوری پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے منادی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ منادی یہ خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، ہم اب جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثناء میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے غلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو غلیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی سے آپ کی شادی بھی کر دی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور یہ محل آپ کی قیام گاہ تھی۔ دوسرا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اے خدا کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر بعض اوقات راتوں کو جاگ کر بھی سوت کاٹتی ہوں۔
گزشتہ روز میں اپنا کاتا ہوا سوٹ ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاد سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، اے خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے۔ اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم میں سے ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقہ کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے۔ جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین۔ آپ نے 2 شادیاں کیں۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔